السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین اکرام، میں آپ تمام کی خدمت میں تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے، تفہیم قرآن اور فہم قرآن کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست آن لائن کورس لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس کورس کی کچھ خصوصیات ہیں، ان میں سے 3 خصوصیات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس امید پر کہ آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ میرے دوستوں، اس کورس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کورس کے دوران قرآن مجید کی 114 سورتوں کے آپس کے باہمی تعلق کو ہم جانیں گے اور پہچانیں گے۔ قرآن کی ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے، قرآن کی ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور کیا باہمی ربط ہے۔ مثال لے لیتے ہیں، سورہ توبہ ہے، سورہ انفال ہے۔ اللہ نے ان دونوں سورتوں کے اندر جہاد کے مسئلے پر بات کی ہے، اور اسی انداز میں سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ ان دونوں سورتوں کے اندر اللہ نے پناہ لینے کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، سورہ طلاق ہے، سورہ تحریم ہے۔ اللہ نے ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ عائلی زندگی کے متعلق مسائل بیان کیے ہیں۔ میرے دوستوں، اس کورس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کورس کے اندر اللہ کی توفیق سے قرآن کی ایک سورت کا نظم جلی معلوم کیا جائے گا کہ یہ قرآن کی فلاں صورت ہے، اس صورت کی اتنی آیات ہیں، اس صورت کا یہ زمانہ نزول ہے، اور اس قرآن کی صورت کا یہ نظم جلی ہے۔ نظم جلی کا مطلب قرآن کی صورت کا میکرو اسٹرکچر، بنیادی ڈھانچہ، طریقہ کار یہ ہوگا۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ ان 7 آیات کے اندر کل 4 پیراگرافز ہیں، اور ان 7 آیات کے اندر جو 4 پیراگرافز ہیں، ان چاروں پیراگرافز کو ہم الگ الگ کر کے مطالعہ کریں گے۔ ایک پیراگراف کو پڑھیں گے، دوسرے کو، تیسرے کو، اور پھر چوتھے کو۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر پیراگراف کا ایک ذیلی مضمون ہوتا ہے، اس مضمون کو لازمی طور پر سمجھنا ہوتا ہے۔ اب جب ہم سورۃ الفاتحہ کے ان 4 پیراگرافز کا بخوبی مطالعہ کر لیں گے، ان کے ذیلی مضامین کو سمجھ لیں گے، تو ان کو سمجھنے کے بعد جو سورۃ الفاتحہ کا ایک مرکزی مضمون ہے، اس مضمون تک ہماری رسائی بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ جب الفاظ دیگر کہ ان پیراگرافز کا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن کی صورت کی جو ایک تھیم ہوتی ہے، وہ تھیم ہمارے سامنے آ جائے گی۔ یہ تھی اس کورس کی دوسری خصوصیت۔ اب ہم چلتے ہیں اس کورس کی تیسری خصوصیت کی طرف۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورت کے کلیدی الفاظ کا بخوبی اور گہرا مطالعہ کرنا۔ دیکھیں، ہر سورت کے اندر کچھ نہ کچھ کلیدی الفاظ ہوتے ہیں، کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں۔ اگر ان کی ورڈز کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے، ان کا بخوبی مطالعہ کر لی جائے، اور ان کے اوپر گہری نظر رکھی جائے، تو ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد، ان کلیدی الفاظ اور کی ورڈز کو پڑھنے کے بعد، انسان کا اس مرکزی مضمون تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر کہ سورت کے جو کلیدی الفاظ ہوتے ہیں، وہ مرکزی مضمون کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کی مناسبت رکھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس کورس کی یہ 3 خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور ضرور بالضرور اس کورس کے اندر اپنی شرکت کو آپ یقینی بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے، اس کام کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، اور میرے اعزہ و اقارب کے لیے دخول جنت کا سبب بنا دے، ہماری نجات کا، ہماری مغفرت کا سبب بنا دے۔ دوستوں، اس کورس کے اندر شمولیت اختیار کیسے کی جائے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ دوستوں، یہ بات یاد رکھیے کہ میں نے اس
کورس کے لیے خصوصی طور پر کوئی چینل نہیں بنایا۔ میرا ایک اپنا ذاتی یوٹیوب پر چینل موجود ہے خبیب شاہد کے نام سے، KHUBAIBSHAHID۔ آپ جائیے خبیب شاہد کے نام سے میرے چینل کو سرچ کر لیجئے اور پھر اس کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ تفسیر قرآن کے حوالے سے یا دیگر میرے جتنے بھی خطبات وغیرہ آتے ہیں یا دروس آتے ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ کی جاتے ہیں، آپ کو وہاں پر نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ یہ بات انتہائی اہم ہے۔ یہ تفسیر قرآن کی بات ہے، یہ قرآن کو سمجھنے کی بات ہے، یہ تفہیم اور افہام کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ کام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے اور بڑھ چڑھ کر دین کی، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔